ٹھیک کچھ رکھنا پڑے گا یا اس کو اور اوپر کر دیجیے کھول کے اور ٹائٹ نہیں ہو پائے گا زیادہ 10:30 سے 10:30 چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ورزقنا اتباع خیر الانام محمد علیہ الف تحیۃ والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ ایک خالص دینی مجلس ہے جو اللہ اور اللہ کی رضامندی کے لیے قائم کی گئی ہے، تو ہم لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس مجلس کا جو وقار ہے اس کو برقرار رکھیں اور جو دینی مجلس کا اصول ہے اس کے مطابق اس مجلس کو قائم کریں۔ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ آگے آ جائیں۔ میں پیچھے والوں سے کہہ رہا ہوں آپ گھر چھوڑ کے آ چکے ہو اتنی دور تک، تھوڑے آپ قریب آ جاؤ، ذرا ادھر سامنے والی کرسیاں، سامنے بالکل کرسیاں خالی ہیں، آ جائیے۔ میں پیچھے کے جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، بس آپ ہی سے بات کرنی ہے تھوڑی سی اور اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ دیکھیں پیچھے ابھی بھی کچھ 2-4 نوجوان ایسے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، آپ آ جاؤ ادھر بھی، آپ ادھر والے بھی اور آگے آ جاؤ تھوڑا سا آ جاؤ۔ حرکت میں بہت برکت ہے، پیچھے بہت کرسیاں ہیں، یہاں پر بہت ہیں، اب آ جاؤ۔ اب لگ رہا ہے کہ یہاں مجلس میں آدمی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت ہے، وہ مجلس میں بالکل بہت سٹ کر کے اور بہت قاعدے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ میں نے ایک چیز ابھی دیکھی، مغرب کے نماز ہم لوگوں نے راستے میں کوئی گاؤں پڑا، شاید کوٹے پڑتا ہے راستے میں نا، تو کوٹے میں مغرب بعد نماز ہم لوگوں نے پڑھی تو وہ ان کی جماعت ہو چکی تھی۔ ایک چیز مجھے بڑی پسند آئی، وہاں سارے لوگ نماز پڑھ کے بیٹھ گئے تھے اور بغیر بولے ہوئے کہ آگے آ جائیے، سارے لوگ بہت اچھی طرح سے سج کے بیٹھ گئے اور پھر اپنا انہوں نے صلاۃ و سلام کا جو سلسلہ ہوتا ہے، درود کا جو بھی اشعار کی شکل میں، وہ شروع کیا اور سب مل کر کے پڑھنے لگے۔ ہم بولے یہ ایک تمیز تو ان کے اندر ہے کہ ماشاءاللہ بیٹھنا کیسے چاہیے، آگے اللہ اور راستہ دکھا دے گا۔ کچھ چھوٹی باتیں بہت بڑی باتوں کی طرف پہنچا دیتی ہیں، تو ہم لوگ بھی ایسا ہی کیا کریں۔ ایک گزارش آپ نے مان لی، دوسری گزارش میں منتظمین سے کر رہا ہوں کہ دیکھیے اب ہم لوگوں کا جو ہے بہکنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بھٹکنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، لا ابالی پن کو ختم کرنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ ہم جس ایج میں ہیں اور جو ہمارے ہم سے مطالبہ ہے زمانے کا وہ الگ ہے اور ہم کچھ الگ کر رہے ہیں۔ تو میں منتظمین سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو اگر ہم مسجد میں کر لیتے تو اتنا بڑا خرچ سے ہم بچ جاتے ہیں، اور لوگوں کو عادی بنائیے۔ ٹھیک ہے آج کم لوگ آئیں گے، ہم کیوں باہر بیٹھ کے سننا ہے، یہاں ڈانس کرنا ہے کیا؟ جو مسجد میں حرام ہے وہاں نہیں کر سکتے؟ کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے کیا جو ہم کو یہاں پہ کرنی ہے اور مسجد میں نہیں کر سکتے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ وہاں مائک موجود ہے، وہاں پنکھے موجود ہیں، وہاں پہ لائٹ موجود ہے، وہاں پہ انورٹر موجود ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد مسجدوں کی ایسی ہے جہاں جنریٹر بھی موجود ہے۔ تو ہمارا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا،
اور پروگرام ہو جاتا، اور اس پیسے کو ضرور اکٹھا کیجیے اور اس کے لیے تعمیری کام کیجیے، ان بچوں کو پڑھانے کی فکر کی جائے جن کے اوپر کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ اور دیگر چیز ہے، شادی کا میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ بیٹی کی شادی میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہو، وہ ہماری طرف سے اپنے اوپر ڈالا ہوا عذاب ہے، اور عذاب کو میں ترغیب نہیں دوں گا کہ بیٹی کی شادی میں لگائیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم علی سیدنا و شفیعنا مولانا ان الحمد للہ الحمد للہ الذي هدانا للإسلام ورزقنا اتباع خير الأنام محمد عليه ألف تحية وسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، پیارے بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، پردہ نشین ماں بہنوں اور ڈائس پہ تشریف فرما موقر علماء کرام، حفاظ اعظام، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو آپ کو یہاں تک لائی ہے۔ ابھی سردی ختم نہیں ہوئی ہے، سردی ابھی تھوڑی باقی ہے، اور اس ٹھٹھرتی رات میں آپ ٹھنڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں بھی گھر چھوڑ کر پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کچھ نہ کچھ درد ہے، کچھ نہ کچھ اندر کی تمنائیں ہیں یا کچھ خواہشیں ہیں دین کی جو آپ کو یہاں تک لائی ہے اور آپ کو یہاں جمائی ہوئی ہے۔ تو اسی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ ہم جس زمانے میں قدم رکھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور جس ملک میں ہیں، اتنا کریٹیکل اور اتنا خطرناک اور اتنا زیادہ پیچیدہ وقت اس ملک میں کبھی نہیں آیا تھا، کبھی نہیں آیا تھا۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عجیب و غریب معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اشارے میں کچھ باتیں کروں گا، کچھ اپنے ذہن پہ آپ زور دیجئے گا۔ ہم جو بھی ہیں، جس حالت میں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ لوگ تھک چکے، ہمیں پریشان کر کر کے اور بیزار ہو گئے، تو اب ان کے سامنے ایک پلان آیا کہ ان کے لڑکوں کو ہم برباد جتنا کرنا تھا کر لیے، لیکن اتنا برباد نہیں کر سکے کہ ان کے ایمان کو چھین لیں۔ اس سے یہ محروم ہو گئے، اس سے یہ عاجز ہو گئے، اس سے پریشان ہو گئے کہ ان کے مردوں کے ایمان کو چھینا جائے۔ کسی نہ کسی حیثیت میں ہماری یہ چیزیں، یہ ہمارا اثاثہ ایمان بچا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہمارے ملک میں ایک ایسے سازشی ماحول بنایا، ایک پروگرام بنایا، انہوں نے اپنے پیسے کو اکٹھے کر کے آوارہ نوجوانوں کی ایک ٹولی تیار کی، اور اس بات کی کوشش کی جانے لگی کہ ہماری بیٹیوں کو ہمارے گھر سے نکال کر ان کو سڑکوں پر لا جایا جائے، یا ان کے ایمان کو چھین کر اپنے گھروں میں داخل کیا جائے، یا ان کو برباد کر دیا جائے۔ بہت ساری بربادیوں کے پروگراموں میں سے ایک پروگرام یہ بھی ہے، اور ہمارے یہاں کی بچیاں جو سیدھی سادھی دنیا نہ دیکھی ہوئی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیا ہے، یہ بھولی بھالی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سازش ہو رہی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے۔ اور یہ بڑے سسٹمیٹک پروگرام چل رہا ہے۔
میں کالج کا معلم بھی ہوں، دورنڈا کالج میں پڑھاتا ہوں، میں اپنی ان دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، لیکن مجبوری اتنی ہوتی ہے تو ان کو اس وقت ہم ٹوک بھی نہیں سکتے، ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے، ورنہ بوال کھڑا کرنے کے لیے اسی جگہ ایک جماعت کھڑی رہتی ہے ہر وقت، اور اس وقت سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہماری بچی نقاب پہنی ہوئی ہو اور وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو، وہ اور ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ بہت آرام کر لیا ہم نے، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ بربادی کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اب آپ کو بربادی کا کوئی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ باپ بغل میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا کیا کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا اور نہ چلتا ہے۔ بیٹی کہاں مشغول ہے، کس سے بات کر رہی ہے، وہ دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ابھی پڑھائی کر رہی ہے، موبائل پڑھائی کے لیے مانگی آ رہی، کہیں اور کنیکٹ ہے۔ ہم اتنے الیکٹرانک ایج میں جی رہے ہیں۔ موٹی موٹی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے نسل کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ابھی بڑکی پورنا میں مغرب بعد مسجد میں پروگرام تھا، بہت دل خوش ہوا کہ مسجد میں پروگرام تھا اور بغل میں مکتب ہے، اس میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اندر سے بہت خوش ہوا، اس سے تھوڑا مجمع کم تھا، آدھا تھا، لیکن خوشی زیادہ اس لیے تھی کہ اصل پروگرام یہی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو مسجدوں میں کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پردہ لگا کر کے ہم ان کو مسجد میں کیوں نہیں بیٹھاتے؟ یہاں بیٹھ سکتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور مسجد میں بیٹھ جائیں گی تو کون سا حرج پیدا ہو جائے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم سے، کیوں نے ہم نے ان کو اتنا اچھوت بنا دیا؟ ارے اس لیے روکا گیا تھا کہ ہمارے یہاں 5 وقت میں نماز پڑھنے کا ایسا انتظام نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے کیا جائے، ورنہ دین کی باتیں سننے کے لیے وقتاً فوقتاً اتوار کے دن جس دن چھٹی ہو، دن میں شام میں ایک ایسا بہترین پردے کا نظام ہو کہ ایک طرف سے عورتیں آئیں نکل جائیں کچھ پتہ نہ چلے۔ آپ کچھ کرو، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، میں تقریر قطعی نہیں آج کروں گا۔ آپ کچھ کرو، آپ کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے سامنے ابھی 3 دن کے بعد ایک مبارک اور بہترین مہینہ آنے والا ہے جو بغیر بلائے مسجدوں میں تعداد بڑھ جائے گی، نمازی بڑھ جائیں گے، روزے دار بڑھ جائیں گے، ایک دینداری کا ماحول قائم ہوگا۔ یہ ماحول سال بھر تک قائم رہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہم لوگ جو راستے میں آ رہے تھے، قاضی انور صاحب ہیں، وہ کہیں کی رپورٹ پڑھ رہے تھے کہ افریقہ میں ایک ملک ہے صومالیہ لینڈ، ایک ملک ہے صومالیہ، مشہور ملک ہے، غربت کا، غریبی میں بہت مشہور ہے، لیکن اسی سے کہ الگ ایک صومالیہ لینڈ ہے۔ بتا رہے تھے کہ اس ملک میں ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ 100% لوگ نمازی ہیں اور پورا ملک مسلمانوں کا ہے، 100% پردہ ہے، آدھی آبادی حافظ قرآن ہے، اور دیگر چیزیں بہت ساری خوبیاں۔ دکان چھوڑ کے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں اور دکان میں کسی کو بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
सोने के कारोबार की दुकानें हैं बड़ी बड़ी, उस पे कोई गार्ड, कोई पुलिस नहीं है, कहीं पर कोई बेईमानी करने वाला नहीं है। तो वो तो एक मुल्क है, एक टापू छितरपुर भी तो है, छोटी सी जगह है, बहुत बड़ी आबादी नहीं है, कुछ हजार घरों की आबादी है। क्या इस जहां पे न माल की कमी है, न दौलत की कमी है, न लोगों की समझ की कमी है, उससे बड़ी बात यह कि अगर तमाम इलाकों को जमा किया जाए 100 बस्तियों में और इल्म का रेशियो देखा जाए पढ़े लिखे लोगों का, तो छितरपुर का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रेशियो रहेगा इल्म तालीम में भी। इसकी अपनी एक तारीख रही है, यहां के बेदार मर्द लोग रहे हैं। रांची शहर से कोई एक आदमी भी राज्यसभा का कैंडिडेट बन करके नहीं, अभी इधर 25-30 सालों में जब से मैं होश के आगे खोला हूं, किसी को देखा, लेकिन यहां से आपका कैंडिडेट भी खड़ा हुआ, मालूम हुआ सियासी शऊर भी इस गांव में है। क्यों नहीं इस बस्ती को एक नमूना बनाया जाए? इतने लोग हैं, अगर ये अहद कर ले कि हम यहाँ के एक एक नौजवानों को ट्रैप करेंगे, उनका एक सिस्टम बनाएंगे, उनका एक प्रोग्राम बनाएंगे, लाइब्रेरी होगी, उनके सामने एम होगा, डेस्टिनेशन होगा, ये करना है। आप अगर अच्छे हो तो आपको तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। अभी मैं मिसाल देता हूं रिसेंट की, मैं बहुत छोटा था, आईएएस क्या होता है जानता नहीं था। पहली बार मेरे कान में अगर आईएएस का लफ्ज आया था तो उस वक्त आया जब आमिर सुबहानी साहब ने टॉप किया था, इंडिया में टॉपर थे। आप सुन लीजिए, पूरा बिहार का वो आदमी मालिक है। देखने में आपको नेता दिखाई देता है नीतीश कुमार, पूरे बिहार का चीफ सेक्रेटरी है, और नीतीश कुमार एक कदम में उसके मशवरे से हटा सकता है। अगर आप सही बन जाए, इतनी बड़ी दाढ़ी है, नमाज के वक्त कोई दूसरा काम नहीं वो आदमी करता। आज तक पूरे आईएएस के 40 साल तकरीबन हमारे ख्याल से उनकी कम से कम 35 साल हो गए उनकी नौकरी के। 35 साल में रिकॉर्ड नहीं है कोई गलत काम करने का। तू ही न चाहे तो बहाने हजार हैं। इस मुल्क को आप चला सकते हो, आप आईएएस तो बनो। मोबाइल गेम खेल करके और मोबाइल में फिंगर चलाने की स्पीड बना करके आप क्या बिगाड़ लोगे और क्या कर लोगे, मुझे इसको बताओ। ये सारी बातें दीन से ताल्लुक रखती है। आप ईमान के साथ, आप बेहतरीन दाढ़ी के साथ, आप कुर्ते पैजामे के साथ अपने बच्चों को तैयार हैं और हमारे नौजवान तैयार हैं कि मुझे इस एतबार से काम करना है और इस एतबार से कौम की खिदमत करना है और मुल्क की खिदमत करनी है। एक तरफ ये हमें मारने के लिए खड़े हैं, दूसरे तरफ एपीजे अब्दुल कलाम को पूछते हैं क्या वजह है। मैं पूछना चाहता हूं, एक ही वजह है कि हम दीन से दूर हैं। अगर हमारी जिंदगी में दीन होता तो हर जगह पर हम होते। हमारी जिंदगी से दीन निकला, हम हर जगह से निकल गए। जो आज मैंने आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे तुम दीन में दाखिल हो जाओ, शैतान की इत्तिबा मत करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, कुरान कहता है। तो हम अपने आप को दीन में दाखिल करने की कोशिश करें, अपनी माँ बहनों, अपनी बेटियों को दीन की तरफ राग़िब करें।
دین سے دلچسپی پیدا کریں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین فرسودہ اس لیے دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کمزور ہے، وہ یقین کمزور ہے۔ جس دن اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہو گئی، احساس ذمہ داری پیدا ہو گئی کہ ہمیں اس زندگی کا حساب دینا ہے اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو یقین مانو آپ ہم ہر کوئی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا یقین کمزور ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ابھی وہاں ایک مثال دی اور کئی لوگوں نے کہا مولانا صاحب اس مثال کو ضرور پروگرام میں دیجیے گا۔ ہمارے سامنے آخرت اوجھل ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جنت ہے یا نہیں جہنم ہے، بلکہ ہم کبھی کبھی بیزار ہو کر کے غالب کا یہ بیکار شعر بول دیتے ہیں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو یہ بیزاری کی علامت ہے۔ جنت جہنم دل کو بہلانے اور ڈرانے کی چیز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے جسم میں آگ ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے بتا دیجیے، دکھائی دے رہی ہے آگ؟ آپ ٹیمپریچر نپوا لیجئے، 97 وغیرہ ہوگا۔ آپ کے پیٹ میں اتنا خطرناک آگ ہے، آپ 1 گھنٹے چاول کو ڈال دے 4 گھنٹہ گلاتے رہے، چاول حلوہ ہو سکتا ہے لیکن بالکل آپ اس کو میلٹ کر دیں یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن آپ اسی چاول کو کھا لیں اور وہ کیسا بن کے نکلتا ہے۔ روٹی کو میلٹ کر دیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کچھ کر جتنا پکاتے رہیے 12 گھنٹے تک، اور ایک آدمی کو روٹی کھلا دیں اور 12 گھنٹے کے بعد یا 8 گھنٹے کے بعد اس کو بولیے باتھ روم جانے کے لیے، پورا کا پورا میسا ہوا ہوگا، پورا ایک۔ وہ کون سی مشین ہے؟ چکی لگی ہوئی ہے کیا اندر؟ ہم جانتے نہیں ہیں نا۔ ہمارے باڈی میں آئرن ہے، آئرن کی کمی ہوگی تو آپ کھڑے نہیں ہو پا جائیں گے، خون میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ نکال کے دکھلا دو نا مجھے 1 گرام لوہا۔ آپ کے جسم میں میگنیزیم ہے، مجھے نکال کے دکھلا دو۔ ساری چیزیں ہمارے جسم میں موجود ہے، اللہ نے سمجھانے کے لیے دے دیا ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جہنم کو دکھا دوں میں آپ کو ابھی بیٹھے بیٹھے، دیکھنا چاہیں گے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ سائنٹیفیکلی پروف ہے کہ 50 کلومیٹر یہاں سے آپ رانچی جتنا ہے آپ جائیں، اتنا آپ زمین کے اندر چلے جائیں، آگ کا دریا بہہ رہا ہے پوری دنیا میں، انٹائر ورلڈ میں۔ یہاں سے رانچی جتنا سفر آپ کرتے ہیں اتنا آپ زمین کے اندر سیدھے چلے جائیں، آگ کا دریا بہہ رہا ہے۔ جہنم تو ہمارے نیچے ہی دہک رہی ہے، صرف اللہ کا کن شروع ہو جائے یہ پوری زمین پلٹ کے آگ ہو جائے گی۔ پورے سمندر کا پانی چھن سے سوکھ جائے گا، جیسے آپ توا پہ پانی مارتے ہیں اس طرح سے پانی سوکھ جائے گا۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ لیئر بنائے ہوئے، آگ کے اوپر ایک لیئر ہے، اس کے اوپر ایک لیئر ہے، پھر اس کے اوپر لیئر ہے، اس کے بعد پانی ہے، اس کے بعد یہ زمین اس پر ہے۔ نیچے سے پانی کیسے نکلتا ہے؟ پانی ہے تب تو ہے۔ صرف اللہ کا ایک حکم ہوگا، کن اذ اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، کہ ہو جا، اور یہ معاملہ ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ایک سونامی کو ہائی ٹیکنالوجی تو روک نہیں سکتی، تو ان سب آفات کو کہاں سے روک لے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب جنت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو مثال میں نے وہاں دی تھی۔
اس بات کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا. کیسے جانے کی جنت ہے؟ کیسے یقین کریں؟ اگر آپ کوئی ایتھیسٹ سے مل لیں گے تو مجھ کو یقین ہے کہ آپ کے ایمان کی چتری اڑا دے گا، لیکن اندر جو ایمان بیٹھا ہوا ہے، یقین جو دل میں ہے، نہیں یہ صحیح ہے، میرے نبی نے کہا ہے، میرے اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، وہی آپ کو بچا پائے گا، ورنہ آپ بچ نہیں پائیں گے ایتھیسٹ سے. ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہو اور وہ ہماری طرح عقل مند اور سمجھدار ہو، وہ بولنا بھی جانتا ہو، دیکھ کر کسی فیصلے بھی لینا جانتا ہو، اللہ اس کے اندر اتنی صلاحیت دے دے اور باہر سے کوئی آدمی یہ خبر دے کہ تیرا باپ بہت امیر ہے، اس کا بہت بڑا بنگلہ ہے، اس کے پاس 4 کاریں ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، ٹرینوں میں بہترین ٹرینوں میں سفر کرتا، اور یہ اتنا بڑا سمندر ہے، دنیا ہے، آسمان ہے، یہ ہے، وہ ہے. وہ بچہ مانے گا؟ مجھے ایمانداری سے بولو، کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ وہ بہت چھوٹی جگہ پہ بند ہے. کوئی خبر دینے والا اس کو خبر دے رہا ہے تو بولے یہ پریکٹیکل سے خالی ہے، میرے تو ہاتھ بھی نہیں پھیلتے، یہاں میں چل بھی نہیں سکتا، میرے پیر بھی نہیں پھیل رہے، اور یہ اتنی بڑے بڑے چیزوں کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ خبر دینے والا بھی جھوٹا، اور باپ بھی بہت امیر ہے. بولے بھائی سب بیکار کی باتیں ہیں، یہاں قید ہے. ٹھیک اسی طرح ہم اس دنیا کی پیٹ میں جو ہمیں صرف اتنا ہی دکھائی دے رہا ہے، اور اللہ نے کہا یہ کچھ نہیں ہے، میں ایک آدمی سے کو اس سے 10 گنی بڑی جنت دوں گا، 70 گنی بڑی جنت دوں گا. سب بیکار کی بات ہو رہی. یہاں تو 5 ڈسمل زمین خریدنے میں مولانا صاحب 50 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے، بہت مہنگی ہو گئی ہے. اور اتنی بڑی باتیں، یہ ٹھیک اسی طرح ہے جیسے اس بچے کو جو خبر دی جا رہی ہے، اور وہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، آپ مجھے بتاؤ. آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ صحیح ہے. باہر سے جو آدمی بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے؟ صحیح بتا رہا ہے. آواز ہی نہیں ہے. ارے اس پر بھی تو یقین کر لو کہ صحیح بتا رہا ہے. اس بچے کو کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے، اور یہ بتانے والا پورا 100 نہیں 101% صحیح باتیں کر رہا ہے، تو اللہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس نے پوری خبر دی ہے وہاں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے جنت و جہنم کی خبر دی ہے، جو سب سچے تھے. تو جنت بھی ایسے ہی رکھی ہوئی ہے جیسے اس بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. اس لیے ہمارا ایمان اور یقین اور عملی پہلو بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے ایمان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماں بہنوں، وہاں بھی ایک گزارش کی تھی، آپ سے بھی کر رہا ہوں. اب آپ کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہ لیں گی اپنے گھر کو جنت نشاں بنا سکتی ہیں، آپ چاہ لیں گی تو آپ کا بیٹا ولی بن سکتا ہے، آپ چاہ لیں گی تو آپ کا بیٹا سائنٹسٹ بن سکتا ہے، آپ چاہ لیں گی تو پوری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے. کیونکہ بچوں کا بچپنا آپ کی گود ہے، ان کا بچپن گود میں کھیلتا ہے. آپ تعلیم و تربیت کرنے والی ہیں. گھر میں ارادہ کر لیں کہ شوہر جب تک نماز نہیں پڑھے گا گھر میں کھانا نہیں بنے گا، بچہ جب تک نیک نہیں بنے گا تب تک یہ نہیں کریں گے. دیکھیے پورے گھر کا نظام نہیں بدل گیا تو جو بھی آپ بولیں گے اس کو میں تسلیم کروں گا. آپ کھڑی ہو جائیں. آپ ہیں تو جہان ہے، آپ ہیں تو دنیا میں سب کچھ ہے، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں. مرد کی حیثیت ایک بالکل
کیا بولتا ہے پینڈولم کی طرح ہو جائے گی، وہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، آپ سے پوری دنیا قائم ہے۔ آپ اللہ کے لیے سمجھ جائیں، اب دنیا نے تو آپ پر بد نظری کرا دی ہے، بد نگاہی کر رہی ہے، آپ کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات بیچ میں ادھوری رہ گئی، اس رمضان کو کیسے کریں اور اس کو آپ لاہے عمل بنائیں کہ اسی طرح مسجدیں بھری رہیں، کوئی بھی جو ابھی آ رہا ہے وہ بعد میں بے نمازی نہ بنے۔ اگر یہ اتنے لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ صومالیہ لینڈ کی طرح یہاں بھی 100% نمازی ہوں گے۔ اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ وما علینا الا